آخر میں ایک بات کہ اولاد آج نافرمان ہو رہی ہے، والدین کی بے ادبی کرتی ہے۔ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں۔ ملک پاکستان میں یہ حال ہے۔ آج اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی۔ آخر کیوں؟ پہلے ہم سنتے تھے کہ آؤٹ آف کنٹری میں اولڈ ہاؤسز بنتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جو والدین اپنے 7 بچوں کو پال سکتے ہیں، ان 8 بچوں سے اپنے 2 والدین کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی کیا؟ وہ ان کو نہیں سنبھال سکتے کیا؟ آج اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بے ادبی کر رہی ہے، اپنے والدین کا کہنا نہیں مان رہی۔ آخر کیوں؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ تو دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھائیں گے۔ پھر جب اولاد چلنے لگتی ہے، کچھ بولنے لگتی ہے، تو والدین بڑا خوش ہوتے ہیں، اپنے بچے کو اسکول میں اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں، اسے تعلیم دلواتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، ساری کی ساری ڈگریاں اسے دلوا دی جاتی ہیں، اسے فزکس پڑھائی جاتی ہے، بایو، کیمسٹری، سب کچھ اسے پڑھایا جاتا ہے۔ آؤٹ آف کنٹری بھی بھیجا جاتا ہے اولاد کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اولاد ہماری جائے اور وہاں سے پڑھ کے آئے، اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے۔ آؤٹ آف کنٹری بھی بھیجا جاتا ہے، اسے سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے، کچھ بھی اس سے دنیاوی حوالے سے پوچھ لیا جائے، پڑھائی کے حوالے سے پوچھ لیا جائے، تو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ اسے پوچھ لیا جائے کہ فزکس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہ فوراً بتاتا ہے۔ اس سے پوچھ لیا جائے کہ بایو کس چیز کا نام ہے، بایو کیا ہے، بایو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ فوراً بتاتا ہے کہ بایولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف۔ دا ورڈ biology has been derived from 2 Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. فوراً یہ بتاتا ہے، سب کچھ اسے آتا ہوتا ہے، فوراً وہ بتاتا ہے کہ بایو کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اگر اسی بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ نماز کے کتنے واجبات ہیں، کون کون سے واجبات ہیں، تو شاید اسے یہ معلوم نہ ہو کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اولاد کو تمام کی تمام دنیاوی ڈگریاں دلوائی جاتی ہیں، ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بایو پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ نہیں پڑھایا جاتا تو رب کا کلام نہیں پڑھایا جاتا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں پڑھایا جاتا۔ اور پھر والدین آتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد کہنا نہیں مان رہی۔ ارے بھائی، اگر ان کی تربیت اچھے انداز میں کی ہوتی، اسے تمام کی تمام دنیاوی ڈگریاں تو دلوائی، اسے اگر رب کا کلام پڑھایا ہوتا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا ہوتا، تو وہ آج بے ادب نہ بنتی۔ دیکھیں کہ جو باپ ہوتا ہے، باپ اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو جوان کرنے کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر وہ اپنے بچوں کو جوان کرتا ہے۔ اور جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے عہدے پہ آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ وہی اولاد جسے والد نے اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر جوان کیا تھا، اسے آؤٹ آف کنٹری بھیجا تھا تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے،
تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے، تعلیم یافتہ ہو جائے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہی اولاد ان بڑے والدین کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم نہ دی، ان کو نہ بتایا کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے، یہ نہیں بتایا۔ اور افسوس کہ جس بیٹے کو جوان کرنے کے لیے والد اپنی جوانی کو بڑھاپے میں ڈھال دیتا ہے، جب وہ باپ بیمار ہوتا ہے، بستر پر لیٹا ہوتا ہے، تو وہ اولاد پوچھتی بھی نہیں، دوائی کا نہیں پوچھتی، اور جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے والد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسلام تو ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے کہ جب آخری وقت آئے تو کیا کرنا چاہیے، لیکن اولاد کو نہیں پتہ کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب والد کی روح تن سے جدا ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب بھی اولاد کو نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ والد کو غسل دلوانا ہے، اسے پتہ نہیں کہ غسل کس طرح دینا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جس بیٹے کی وجہ سے باپ پوری زندگی مزدوریاں کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، وہ بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھاتا، اپنے والد کو غسل دیتا، لیکن افسوس اس بیٹے کو غسل دینا نہیں آتا۔ پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے، جنازے کا مرحلہ، تو حق تو یہ تھا کہ اس بیٹے کو جنازہ پڑھانا چاہیے جس کو والد نے اپنے منہ سے لقمے نکال کر کھلائے، لیکن افسوس اسے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا، اور وہ سب سے آخری صف میں نظر آتے ہیں، اور شاید افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے یا نہیں کہ نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں، نماز جنازہ میں سنتیں کتنی ہیں، شاید یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوتا ہو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو دنیاوی تعلیم نہ دلوائی جائے، انہیں فزکس نہ پڑھائی جائے، کیمسٹری نہ پڑھائی جائے، بائیو نہ پڑھائی جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ رب کا کلام بھی پڑھایا جائے، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھایا جائے۔ اور اساتذہ کرام بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب بچہ کسی بڑے عہدے پر آ جاتا ہے، جس کو دنیاوی تعلیم دلوائی ہوتی ہے والدین نے، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم، جب وہ کسی بڑے عہدے پر آ جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پہ آ جاتا ہے، تو والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسی بات کر بیٹھیں کہ ہماری اولاد ہمیں گھر سے نکال دے، ارے ہمارا ان کے علاوہ ہے ہی کون، ہم کہاں جائیں گے۔ وہ ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں گھر سے نہ نکال دیں۔ اور یہی اولاد، یہی بچہ اگر حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تو یہ اولاد ڈر کے اپنے والدین سے بات کرتی ہے کہ کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، ان کو جہاں دنیاوی تعلیم دلوانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیں، ان کو رب کا کلام سکھائیں، مصطفیٰ کا فرمان سکھائیں۔ اور فزکس یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ باپ کس کا نام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ بائیو کبھی یہ نہیں بتائے گی، پوری بائیو کھول کے دیکھ لیں، کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے۔ اگر یہ کوئی کتابیں بتائیں گی تو وہ رب کا کلام بتائے گا، مصطفیٰ کا فرمان۔